بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المستعان صدق اللہ العظیم۔ محترم زائرین، الحمدللہ ہم جس مقدس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 22ویں پارے میں سورہ حج سورت میں آیت نمبر 37 میں ان صحابی کا تذکرہ فرمایا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، اندازہ لگائیے، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے 350 صحابہ میں یہ واحد ایک صحابی ہے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں کیا۔ اور یہ وہ صحابی ہے کہ روایتوں میں لکھا ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ میں ابن حجر نے، ابن ہشام نے سیرت ہشام میں، اور امام جریر طبری نے تاریخ طبری میں ان کی تفصیلی واقعہ ذکر کیے کہ بچپن ہی میں ان کو اغوا کر کر ہاتھ در ہاتھ یہ بکتے گئے، یہاں تک کہ ماں میں حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام انہوں نے ان کو خریدا اور خرید کر اپنے ہدیہ دے دیا۔ پھر روایت میں لکھا ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے، خوش نصیب صحابی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جس وقت امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر 3757 پر ایک روایت ذکر کی کہ جس وقت حضرت حارث بن حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن بصرہ کے سردار شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس خط دے کر بھیجا، اس بدبخت نے حضرت حارث بن حمیر کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپے سے باہر ہو گئے، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے 3000 صحابہ کا لشکر دے کر اسی مقام پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا۔ حالانکہ حضرت زید غلام ہے، لیکن آقا نے آپ کو مقام عطا کیا، آقا نے غلاموں کے ساتھ وہ برتاؤ عطا کیا، رہتی دنیا تک کائنات کسی ایسے شخص کو فراموش نہیں کر سکتی جو کام میرے آپ کے آقا نے کیا، کائنات کے کسی شخص نے نہیں کیا کہ غلاموں کو یہ مرتبہ عطا کیا۔ اس وقت کئی اکابر صحابہ ان کے ساتھ غزوے میں شریک تھے، کئی اکابر صحابہ کے چہرے وقت مایوس ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے بارے میں کہا، نیا زیدہ، وہ جعفرہ، وہ ابن رواحہ، اور الناسی ان یأتیہم خبرہم، کہ میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں منبر پر بیٹھے، آپ نے یہاں کے پورے احوال یعنی اندازہ لگائیے 990 کلومیٹر دور اگر ادھر سے آئے اور لامبا ایریا لائے تو 2000 کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے، لیکن 990 کلومیٹر آپ دوری پر بیٹھے مسجد نبی میں یہاں کے پورے لشکر کے مناظر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا اخذ الرأی زیدہ، کہ ابھی زید نے جھنڈا بلند کیا ہے، جھنڈا اٹھایا ہے۔ فاصیبا، سرکار فرما رہے پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے کہا ثم اخذ الرأی جعفرہ، پھر جھنڈا جعفر طیار نے اٹھایا، فاصیبا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ثم اخذ الرأی عبداللہ ابن رواحہ، پھر جھنڈا تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، فاصیبا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا وعیناہ تذرفان، مسجد نبوی میں آپ زارو قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، حضرات صحابہ دھڑلے سے رو رہے تھے، یہ منظر پورے مسجد نبوی کا بن گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ جھنڈا اسی طرح پڑا رہا یہاں تک کہ حتی اخذ الرأی سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، پھر آپ نے منظر کشی کی اور کہا اچانک
حضرت خالد بن ولید جنہیں اللہ کی تلوار کہتے ہیں، تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں، اللہ کی تلوار نے اب جھنڈا اٹھایا. اب بڑے دلیری کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس موتا کے علاقے میں اور میدان میں بے جگری کے ساتھ لڑ رہے. یہ وہ وقت تھا سن 8 ہجری، جمادی الاولی، مہینہ کون سا چل رہا تھا؟ جمادی الاولی. اس وقت آپ پورے مناظر کو حضرات صحابہ ان یاتیہم خبرہم، ابھی اس جنگ کے کوئی حالات مدینہ المنورہ تک پہنچے، وہاں بیٹھے بیٹھے پورے مناظر حضرات صحابہ کے سامنے ذکر کر رہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آقا نامدار کو اوتیتو علم الاولین والآخرین، میرے آپ کے آقا کو ابتدا سے انتہا اللہ نے دے دیا تھا، کائنات میں کسی کو نہیں دیا، اللہ نے میرے آپ کے آقا کو دیا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے پورے مناظر ذکر کیے. یہ وہی صحابی عبداللہ ابن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ 581 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی. ولادت ہونے کے بعد آقا نامدار نے ان کے ساتھ و شفقت کا معاملہ کیا. جب ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا ڈھونڈتے مدینہ المنورہ پہنچے، جیسے ہی پتہ چلا آستانے پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی. کہا یا رسول اللہ، آپ کو منہ مانگا ہم انعام دیں گے، بس زید کو واپس کر دو. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. زید کو بلایا گیا. جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ نے کہا زید یہ تمہارے والد اور یہ تمہارے چچا ہے. آپ نے دیکھ کر زار و قطار روئے، اشکبار ہوئے، بغلگیر ہوئے، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ کیا چاہ رہے؟ کہا یہ آپ کو لینے کے لیے آئے. تو اس وقت حضرت زید نے کہا ابو جان، میں کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، کائنات کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن آقا کو میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے آستانے کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو حضرت حارثہ تو شجدر رہ کے آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ باپ کے بدلے تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہے. انہوں نے کہا ترجیح کیوں نہ دوں، یہ وہ شخصیت ہے. پھر آپ نے ان کو مقام عطا کیا. اسی وقت آپ نے ہاتھ پکڑا، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جا کر کہا انت حر، تو اے زید آزاد ہے. اس وقت آزاد کر کر کہا اے زید اب تم میرے بیٹے ہو. یہ واحد شخصیت ہے کہ آقا نے جن کو اپنا بیٹا، یہاں تک کہ پورے مکہ اور مدینے میں آپ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے. یہ واحد صحابی ہے. 629 عیسوی میں 8 ہجری میں یہاں آپ شہید ہوئے، اور آپ کا یہ آستانہ، آپ کی کیا ہے یہ قبر و مزار آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سابقات اسلام میں سے ہے، اور اسلام لانے والوں میں اولین میں سے ہے، اور روایتوں میں لکھا ہے ایسی قربانیاں دی ہے. اکابر صحابہ بھی رشک کیا کرتے تھے ان کے پر اور ان کے والد پر. یہ آپ دیکھیے، اور انشاءاللہ کچھ کیا ہے پڑھ کر، جس طرح وہاں پڑھے کچھ نہ حصہ پڑھ کر انشاءاللہ پیش کیجیے.